یہ ویڈیو بہت اہم ہے. یہ الگوریدم کی گیم سمجھانے جا رہی ہے. وہ الگوریدم جس پر اب پورا مغربی پس منظر تبدیل ہوگا. کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کوئی ویڈیو ڈالتے ہیں غازہ کے ٹاپک پر، اسے ریچ ہی نہیں ملتی، سوشل میڈیا پر اسے دکھایا ہی نہیں جاتا، الگوریدم سپورٹ نہیں کرتے. الگوریدم کوئی سادہ سا ٹیکنیکل لفظ نہیں، یہ ایک ایسی قوت ہے جو طے کرتی ہے کہ آپ کیا دیکھیں گے، کیا نہیں دیکھیں گے، کون مقبول بنے گا اور کس کی آواز دبا دی جائے گی. یہ وہ یہودی لابی کا سوشل میڈیا پر کنٹرول ہے جہاں مسلمان پیچھے رہ گئے. اب آپ نے کبھی سوچا کہ جنگیں پہلے لڑی جاتی تھی گھوڑوں پر، تلواروں پر، پھر ٹیکنالوجی وارفیئر آیا، اب انفارمیشن کا وارفیئر ہے. ابھی میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں دکھا رہا ہوں، یہ سامنے کچھ اسکرین شاٹ دیکھیے. یہ شخص کون ہے، اس پر پہلے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، اور یہ کیا چاہتا ہے، اور اس کو الگوریدم اتنی ریچ کیوں دے رہا ہے. کئی ویڈیوز 5 ملین سے اوپر، ہر ویڈیو ملینز کی ریچ. اسے کون دیکھ رہا ہے اور آپ کو کیوں دکھایا جا رہا ہے. الگوریدم اصل میں انسانی اقدار پر نہیں بلکہ ڈیٹا، فائدہ اور قوت کے مفاد پر کام کرتا ہے. یعنی کہ جو سوشل میڈیا چینلز ہیں یہ جان بوجھ کر آپ کو ایسا مواد زیادہ دکھائیں گے یا زیادہ ریچ دیں گے جو آپ کی فیور میں نہیں. یہ آپ کے کلکس، آپ کے لائکس، آپ کا واچ ٹائم اور آپ کے جذبات پڑھتا ہے، اور پھر فیصلہ کرتا ہے کہ کون سا کنٹینٹ زیادہ غصہ پیدا کرتا ہے، کون سا کنٹینٹ زیادہ خواہش ابھارتا ہے، اور کون سا کنٹینٹ لوگوں کو تقسیم کرتا ہے. جس چیز پر زیادہ ریئیکشن ملتا ہے الگوریدم اسی کو اور زیادہ دکھاتا ہے، دھکیل کے دکھاتا ہے، چاہے وہ سچ ہو یا جھوٹ ہو، اس میں فحاشی ہو یا کوئی شعور ہو، انصاف ہو یا ظلم ہو. اگر سوشل میڈیا واقعی غیر جانبدار ہے اور کسی مخصوص لابی کے زیر سایہ نہیں، تو پھر سوال یہ ہے کہ غازہ میں جو اتنا ظلم ہو رہا ہے اس کی ویڈیوز کو ریچ کیوں نہیں مل رہی، اور ملبے تلے دبے مسلمان بچوں کی سسکیاں سکرین سے غائب کیوں ہیں. اور رضا پہلوی جیسا کردار جو کہتا ہے کہ میں آتے ہی ایران میں اسرائیل کو تسلیم کروں گا، اس کو اتنی ریچ اور سپاٹ لائٹ کیوں مل رہی ہے. جو اصل فساد ہے اس میں ڈیلیبریٹلی رول ہے اس ایک امریکی لے پالک کا. میں نے ذاتی طور پر سفر کیا ہے پاکستان بھارت جنگ میں اور اس کے بعد غازہ کو کور کرنے میں، کہ میرا کئی لاکھ کا فیس بک چینل، اور سب سے بڑا پاکستان میں ریچ وائز یہ چینل مانا جاتا ہے، ان کی فہرست میں آتا ہے 5.3 ملین. اب اس کی مونیٹائزیشن ملینز میں تھی، کئی لاکھوں میں، لیکن یہ ڈی مونیٹائز کر دیا گیا کیونکہ آواز یہی بلند کرتا ہوں، اور پھر آپ لوگوں کی سپورٹ ہے، جو ریچ ہے، جو آپ دیکھتے ہیں. اب رضا پہلوی کو ہم یہاں سمجھتے ہیں اور سمجھنا ضروری ہے. رضا پہلوی ایران کے سابق بادشاہ محمد رضا پہلوی کا بیٹا ہے، شاہ ایران کا. مغربی غلامی اور خفیہ پولیس سواق نے ایرانی عوام کو کچل کر رکھ دیا تھا. دیکھنے کو بڑا لبرل تھا، عورتوں کو سکرٹس کی اجازت تھی، بکنی بیچز تھے، لیکن اسلام کے خلاف تھا. پھر انقلاب برپا ہوا. رضا پہلوی خود ایران میں نہیں رہتا، اب اس کا جو بیٹا ہے وہ کئی دہائیوں سے امریکہ اور یورپ میں بیٹھ کر ایران کے مستقبل پر فیصلے سناتا ہے، اور اس کو اب الگوریدم اتنی ریچ دے رہا ہے. وہ ایران کے اندر انتشار، فتنہ اور تقسیم کو سپورٹ کرتا ہے، اور اسلام کو ریڈیکل کہتا ہے، ریڈیکلزم کہتا ہے. یہ بدنام کرتا ہے اور کھلے عام کہتا ہے کہ ایران میں کسی بھی قسم کی اسلامک حکومت نہیں ہونی چاہیے. یہی نہیں، وہ زیونسٹ جو بنائے ہوئے حاکمیت کے قانون ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے، اور ایران کو کہتا ہے کہ اسے میں لبرل بنا دوں گا اور تسلیم کروں گا زیونزم کو، یعنی یہودیزم کو، یہودیزم کے کلٹ کو. بیچز کھولے جائیں گے، لڑکیاں سکرٹس پہنیں گی، ننگا کلچر ہوگا، ڈانس ناچ گانا ہوگا، اور اسلام کو ترقی کی راہ میں رکاوٹ کہتا ہے. اب ذرا اس کی ویڈیوز کے ویوز دیکھیے، کتنے ریچ، کتنی، جو الگوریدم کی میں نے بات کی تھی 89.9 ملین، 40.4 ملین، 37 ملین، 35.6 ملین، 20 ملین. اور ان ریچز کی اگر ان سائٹ الگوریدمز نکالا جائے تو ان کو سب سے زیادہ ریچ ایران میں دی جا رہی ہے.
اگر ایران میں انٹرنیٹ بند ہے اور ایران میں اس کو سپورٹ حاصل نہیں ہے تو ایران میں 100 ملین کے قریب کی ریچ ان کو کون سے ڈیجیٹل نیٹ ورکس دے رہے ہیں, ان ڈیجیٹل نیٹ ورکس کے پیچھے کون سے ہاتھ ہیں اور وہ کیا چاہ رہے ہیں. سوال یہ نہیں ہے کہ لوگ اسے کیوں دیکھ رہے ہیں, اصل سوال یہ ہے کہ اسے اتنا زبردست طریقے سے ڈیجیٹل سپورٹ کیوں مل رہی ہے. کیا یہ سپورٹ غازہ کو ملی؟ کیا یہ سپورٹ ان شپس کو ملی جب, اور اس میں جو قافلہ گیا تھا غازہ اور ان پر جب ظلم ڈھایا گیا اور ان کو واپس لوٹایا گیا اور اب تک سیز فائر بھی نہیں ہے پراپر, تو وہاں کی باتوں کو کیوں سپورٹ نہیں ملتی؟ جب کوئی ایسا ظلم باہر آتا ہے جو کیا جا رہا ہے غازہ کے, وہ اس کو سپورٹ کیوں نہیں ملتی؟ ٹک ٹاک لائیوز میں ننگے ناچ گانے ہیں, انٹرٹینمنٹ کے نام پر گندی سزائیں ہیں, بے ہنگم جسموں کا جو ہے ہجوم ہے, اس کو اتنی میسیو ریچ کیوں دی جاتی ہے؟ یہ سب حادثہ نہیں ہے, یہ سب ایک سوچی سمجھی سازش ہے تاکہ آپ کی نسل سوال نہ کرے, تاریخ نہ پڑھے اور وہ رضا پہلوی کو مان لے, کیونکہ وہ سارے اب اسکرین ایڈکٹ ہو چکے ہیں نا. ایک وقت آئے گا, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم روحوں کی پرستش کرنے والی آخری نسل ہے, ہمارے بعد جسموں کی تجارت ہوگی. ہمارے بچے ماننے کو تیار نہیں ہے, جین زی اور آن ورڈ جو ہیں, اب جین الفا آ رہی ہے, کہ ماں باپ کا ادب کیا ہے. یہ ننگ پن جو ٹک ٹاک لائیو یا کسی بھی لائیو ایپس پر کیا جاتا ہے اور اس پہ اتنی غلط باتیں کی جاتی ہیں, وہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ پاک بھارت جنگ کا یا عالمی ناانصافیوں پر بولیں تو وہ ہوتا ہے جو میرے ساتھ ہوا, جو میرے پیجز کے ساتھ ہوا, ہمیں ڈیمونیٹائزیشن فیس کرنی پڑی. یہ میں ذاتی تجربے سے کہہ رہا ہوں کہ آج اتنی زیادہ فحاشی عام اس لیے ہے کیونکہ الگوریدمز ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ انسٹا کی ریلز جا کے دیکھ لیں, جو جتنی لڑکی ننگی پکچر ڈالے گی, جتنے کپڑے اتارتی چلی جائے گی, چاہے اور اسپیشلی اگر اس کا تعلق پاکستان یا کسی اسلامک کنٹری سے ہوگا, اس کو اسپیشل ریچ دی جائے گی. الگوریدم اتنی ہی تیزی سے آگے اس فحاشی کو پھیلا رہا ہے اور آپ کے بچے اس کا شکار ہیں. کہا جاتا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ بولنے کی آزادی صرف اسی کو ملتی ہے جس کو ان یہودیوں کا بنایا ہوا الگوریدم سپورٹ کرتا ہے. جو مسلم دنیا میں انتشار پھیلائے وہ آزاد خیال ہے, وہی وائرل ہوگا, وہی ہیرو بنے گا. رضا پہلوی کی ویڈیوز وتھ ثبوت آپ کے سامنے. آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ آزاد سوچ رکھتا ہے, حالانکہ آج کا انسان, یہ جین زی اور آن ورڈ, سب سے زیادہ قید ہے. کیونکہ میں نے ایکسپریس پہ ایک کالم لکھا تھا جس کا مفہوم یہ تھا, یہ مجھے ابھی ویڈیو کے دوران یاد آ رہا ہے, کہ کس طرح کچھ تحریریں یا کچھ ویڈیوز آپ کو ذہنی غلامی پر مجبور کرتی ہیں. آج وہی الگوریدمز کے ذریعے کیا جا رہا ہے. آپ سوشل میڈیا کے ٹرینڈز کے غلام ہیں. چند پوشیدہ قوتیں آپ کو وہ کنٹینٹ دکھا کر اپنی مرضی کے فیصلوں اور اپنی مرضی کی ذہن سازی پر مجبور کر رہی ہیں. ہوگا کیا جب ہماری آنے والی نسلیں رضا پہلوی کو ایکسیپٹ کر لیں گی کہ پچھلی رجیم تو بہت سخت تھی, وہ تو پتہ نہیں کتنا ظلم کر کے گئی, یہ تو بڑا ماڈرن بندہ ہے اور یہ تو دبئی بنانے چلا ہے ایران کو, حقیقت میں اسلام کا دشمن ہے اور تسلیم بھی کروا دے گا ویسٹ سے جو وہ تسلیم کرنا چاہتے ہیں. تو پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور الگوریدم کے اس چکر کو سمجھیے, اور یہ دیکھیے کہ اگر ہم نے بطور پاکستانی یا بطور مسلمان آنے والے وقتوں میں ان سوشل میڈیا کو گرپ نہ کیا, ان آئی ٹی پر عبور حاصل نہ کیا, ٹیکنالوجی کو نہ سیکھا, تو ہم کس قدر ڈیجیٹل وارفیئر میں تباہ و برباد ہو جائیں گے. اور اسلام کا غلبہ جو ہے اس پر کس کا غلبہ ہوگا یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. تھینک یو ویری مچ.